بہت ساری ہماری جو سندھ میں شوگر ملس ہیں نا، ان کا جتنا بھی ویسٹ ہے وہ وداؤٹ ٹریٹمنٹ کے جو ہے نا وہ فریش واٹر کے مختلف سورسز ہیں اس میں اندر ڈال دیتے ہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کمیشن بنایا تھا سندھ میں. اس کمیشن کی رپورٹ ہے کہ جن جن جگہوں پہ بھی یہ شوگر ملوں کا پانی جا رہا ہے وہاں پہ جو فریش واٹر کا سورس ہے وہ پلیوٹیڈ ہو گیا ہے اور وہ ڈرنکنگ پرپز کے لیے فٹ نہیں ہے. اس کے لیے تو فٹ نہیں ہے، اگر آبادیوں میں جا رہا ہے، اگر جانور اس کو پی رہے ہیں تو وہ بھی ایک جو ہے وہ نقصان کر رہا ہے. ہماری فوڈ چین کا حصہ بن رہا ہے، چونکہ جانور جو ہے نا وہ کیمیکلز اور اس طرح کی ٹاکسک پانی پیے گا، بالکل، تو ظاہر ہے اس کے دودھ میں بھی آ سکتا ہے اور گوشت میں بھی آ سکتا ہے اور پھر ہماری فوڈ چین کا حصہ بن سکتا ہے. ایسے ہی ہے. صحیح. ایک اور بھی ایشو ہے اس کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ایشوز کے ساتھ. کہتے ہیں کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ ایک تقریباً 1.80 کروڑ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. اب اس کی فوڈ باسکٹ انڈس ڈیلٹا ہے. اگر انڈس ڈیلٹا میں پانی نہیں ہے، ایون کراچی کا اپنا سورس پانی کا آپ کو پتہ ہے نا کہاں سے آتا ہے؟ بتائیے. یہی انڈس ڈیلٹا سے جامشورو سے آتا ہے. ایک وہاں سے جو ہے وہ نکالی گئی ہے ایک نہر جو کہ کینجھر میں پانی ڈالتی ہے اور کینجھر سے یہی پانی جو ہے نا وہ کراچی کے لیے جاتا ہے. تو کراچی کا بھی مین پانی کا سورس یہی انڈس ڈیلٹا سے ہی آتا ہے. کینال آتی، نہر نکالی گئی ہے جو اس کو لے آتی ہے. اور اگر تو انڈس ڈیلٹا کی زمین جو ہے وہ قابل کاشت نہیں رہتی تو کراچی کی جو فوڈ باسکٹ ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اتنی آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے، اس کا جو مین سورس ہے جہاں جو ان کو فیڈ کرتا ہے وہ متاثر ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کو بڑے مسائل جو ہے وہ سے گزرنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ امپورٹ کریں گے ہر چیز. جیسے باقی چیزیں ہم کرتے ہیں، آئل کوئی ایران سے امپورٹ ہو رہا ہے، فلاں چیز اس سے امپورٹ ہو رہی ہے. تو مطلب اتنا بڑا ملک ہے آپ کا، لیکن آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آپ اپنی زمین کو اور اپنی ایکو سسٹم کو اتنا متاثر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لوگوں کو فیڈ کرنے کی کیپیسٹی کھو رہا ہے. تو یہ پانی کا مسئلہ ہے، ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے، ہمارے ایکو سسٹم کا مسئلہ ہے، ہماری فوڈ چین کا مسئلہ ہے. بالکل. اچھا، اب چلو جی اس کو اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اب آخر میں ذرا بتائیے کہ 2-3 جو آپ کوئی ایکشنز ریکمینڈ کرنا چاہیں کہ صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت فوری طور پہ کیا کرے کہ جس سے ان مسائل کے حل کرنے میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. جی میرے خیال میں اس میں 3-4 امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو انوائرمنٹل فلو جو انڈس ڈیلٹا کا ہے اس کو ریگولر پرماننٹ کیا جائے اور اس کو اپنے حصے کا پانی جو ہے وہ ملتا رہے تاکہ وہ پوری جو اور اس میں حصے میں سندھ کا حصہ بھی اور سمندر کا حصہ بھی. سمندر کا حصہ، کیونکہ جب تیل اور گیس نکلے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا وہ یہ جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ ریسورس ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن انڈس ڈیلٹا بھی پاکستان کا ہے، اس کو پاکستان کا انڈس ڈیلٹا کر کے سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں. بحیرہ ہند کا بھی حق ہے. جی جی، اس کا ظاہر ہے اس کے ساتھ بستی کمیونٹیز جو کریکس کا آپ نے ذکر کیا، بالکل، کہ وہ سارے کا ایکو سسٹم متاثر ہوا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. جی ایک یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پولیوشن ہے اس کا بھی کوئی اس کی کنٹرول کا کوئی میکینزم بنایا جائے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، سمپل چیز ہے نا، ای پی اے بیٹھا ہے لیکن کون سی شوگر مل جو ہے نا واٹر ٹریٹ کر کے مختلف جگہوں پہ چھوڑ رہی ہے. انڈسٹریل ایمیشنز جو خاص طور پہ ہمارے واٹر باڈیز میں جا رہی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ٹریٹڈ واٹر اس میں ٹریٹڈ واٹر ہو تاکہ وہ قابل جو ہے وہ کاشت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ واٹر یوز ہے اس کی بھی اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ کیونکہ سندھ میں تو جو ہے گراؤنڈ واٹر جو ہے کافی جگہوں پہ جو ساؤتھ سندھ میں تو بریکش ہے، لیکن نارتھ سندھ میں اور سینٹرل سندھ میں ابھی بھی تھوڑا بہت ہے. تو لوگوں نے ٹیوب ویلس لگائے ہوئے ہیں اور وہ ٹیوب ویلس اب سولر پہ ہیں، تو آپ کی مرضی ہے، اب آپ کا بجلی کا خرچہ بھی نہیں ہو رہا. تو اوور یوز ہو گیا فلڈ اریگیشن کا مسئلہ، جس کی وجہ سے بالکل، تو ایک طرف بریکش پانی ہے اور دوسری طرف جو یہاں پہ ابھی ٹھیک پانی بھی ہے تو اس کا اوور استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایل بی او ڈی، آر بی او ڈی اور باقی جو ڈرینیج اسکیمز ہیں ان کو بھی ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. جیسے مثال اب آر بی او ڈی ہے، اگر جب تک اس کا سیکنڈ فیز نہیں بنتا منچھر جھیل کبھی ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو سکتی. اور اس کے پورے علاقے میں جتنا بھی پھر زرعی زمینیں ہیں وہ بھی مطلب ان کی فرٹیلیٹی متاثر ہوتی رہے گی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس سے کمپلیٹ کیا جائے اور وہ پانی جو ہے نا وہ سمندر تک پہنچایا جائے تاکہ ریہیبلیٹیٹ ہو سکے. اور اسی طرح ایل بی او ڈی کی یہ کیپیسٹی کے ایشو، ماڈلنگ کے ایشو، ان کو بھی جو ہے نا وہ ایڈریس کیا جائے تاکہ
وہ پرماننٹ ڈیزاسٹر جو ایک بنا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ حل کیا جائے. اور اس کے ساتھ میرے خیال ہے کہ کلائمیٹ چینج کے بھی کافی اثرات ہیں, ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے تو ہم صرف اکنامک لاسز کی بات کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ جو نان اکنامک لاسز ہیں, جس کلچرل لاس کی ہم نے بات کی, لوگوں کی, کمیونٹیز کی, اس کو بھی دیکھا جائے, اس کو بھی ایڈریس کیا جائے کہ یہ کمیونٹیز جو ہیں متاثر ہو. اس سے یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا ان پہ بہت بڑے مینٹلی برے اثرات پڑ رہے ہیں, لوگوں کی نفسیات پہ, لوگوں کی جو ہے نا وہ زندگیوں پہ, لوگوں کی ہیلتھ پہ. تو اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ لوگوں کی یہ نان اکنامک جو لاسز ہیں اس کو کیسے جو کلچر کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے, اس کو بھی. تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسین جروار صاحب آپ کی بہت انسائٹ فل گفتگو کا. ناظرین, اگر ہم اس گفتگو کو سم اپ کریں تو اس میں جو کی پوائنٹس ہیں وہ کچھ ایک تو یہ ہیں کہ ایک پانی کی تقسیم کا ایک ایسا منصفانہ فارمولہ کہ جس سے ہر خطے کو, ہر ریجن کو, ہر صوبے کو یہ احساس ہو کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے. تو ایک یہ بات ہے, اس حوالے سے اگر گورننس اچھی ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, تو اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے اور سب کو ان کا حق مل سکتا ہے. دوسری بات جو حسین صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑے انوائرنمنٹل مسائل ہیں جس میں سندھ کے اندر جو موجود جھیلیں ہیں وہ پولوٹیڈ ہو رہی ہیں, چونکہ حکومت نے جو منصوبے شروع کیے تھے وہ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوئے اور اس کی وجہ سے ان جھیلوں کا ایکو سسٹم متاثر ہو رہا ہے. اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ بہت ساری ملیں جو ہیں وہ اپنا ان ٹریٹڈ ویسٹ وہ انہی جھیلوں میں یا واٹر باڈیز میں چھوڑ دیتی ہیں. ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب دریائے سندھ میں پانی نہیں آتا, اور خاص طور پہ یہ جو سندھ کے دہانے پہ جو انڈس ڈیلٹا ہے جہاں پہ دریائے سندھ کئی کریکس میں بدل کے وہاں پہ سمندر میں یہ پانی جاتا تھا, تو وہاں پہ ان کریکس کے ساتھ جو فریش واٹر کا ایک پورا ایکو سسٹم تھا, وہاں پہ کمیونٹیز کی لائیولیہوڈس تھیں, وہاں پہ ایک خاص طرح کی میرین لائف تھی. تو جب پانی دریائے سندھ میں نہیں آتا اور اس کی ریگولر سپلائی نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ساری جو لائف ہے وہ متاثر ہوتی ہے, کمیونٹیز اور اس کے ساتھ جڑا ہوا کلچر بھی متاثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈسپلیسمنٹ بھی ہوتی ہے. ایک اور بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب پانی میں تیزی سے آتا ہے, سمندر میں فلڈ وغیرہ آتا ہے, تو وہ سمندر کو پیچھے پش بیک کرتا ہے اور وہاں پہ بہت ساری سلٹ چھوڑتا ہے, اور اس سلٹ کے نیچے میں بہت ساری زمین ریکلیم ہوتی ہے یا اس قابل استعمال رہتی ہے. تو جب پانی آنا بند ہو جاتا ہے تو ایکچولی سمندر پیچھے آتا ہے اور بہت ساری فرٹائل لینڈ اس کے نتیجے میں اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ جب ہم دریائے سندھ یا اپنے دریاؤں کی مینجمنٹ کی بات کریں, ان کی گورننس کی بات کریں, تو ہم ان ساری کنسیڈریشن کو سامنے رکھیں. ہماری زرعی نیڈز بھی ہیں, ہماری پانی کی پینے کی نیڈز بھی ہیں, ہمارے اربن سینٹرز, اربن جو سٹیز ہیں ان کی پانی کی نیڈز بھی ہیں, ہمارے دریاؤں کا ایکو سسٹم ہے اس کو بھی بحال رہنا چاہیے, ہمارے انڈس کا ڈیلٹا کا ایکو سسٹم ہے وہ بھی بحال رہنا چاہیے. تو یہ وہ انوائرنمنٹل کنسیڈریشنز ہیں. تو یہ ساری بظاہر یہ کمپیٹنگ کنسیڈریشن رکھتی ہیں, لیکن ان کے بیچ میں ایک نائس بیلنس اسٹرائک کیا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں اس میں جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم گورننس اچھی کریں, مینجمنٹ اچھی کریں تاکہ سبھی کمیونٹیز کا, سبھی صوبوں کا ٹرسٹ بنے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایفیشنسی کی طرف جائیں. ابھی تک ہر صوبہ, ہر ضلع, ہر علاقہ زیادہ پانی مانگتا ہے, تو زیادہ پانی اگر ممکن ہو تو دیا جائے, لیکن ساتھ ہی میں انشور کیا جائے کہ جو پانی دستیاب ہے اس کا اچھا استعمال ہو, اس کا ایفیشینٹ استعمال ہو. چونکہ اگر آپ فلڈ اریگیشن کریں گے تو اس سے تو واٹر لاگنگ بھی ہو سکتی ہے. اب پنجاب اور سندھ کے کافی سارے علاقوں میں تو پانی وافر دستیابی سے ایکچولی واٹر لاگنگ اور سلینٹی ہوئی ہے, اور باقی جگہوں پہ جہاں پہ پانی دستیاب ہے وہاں پہ ہم اس کو پمپ آؤٹ کر کے اپنے واٹر ٹیبل کو متاثر کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہو کہ ہم ایفیشنسی پہ توجہ دیں, کم پانی سے زیادہ بہتر نتائج حاصل کرنے کی ٹیکنالوجیز لے کر آئیں, اور ان عادتوں کو اپنائیں, ان ہیبٹس کو اپنائیں. تو اس کے نتیجے میں ہمارے پانی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, اور ہم تھوڑے پانی سے بہتر نتائج لے کر اپنی اکانومی کو بھی مضبوط بنا سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے.